فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں سیاسی جماعتیں نئے چہروں کے ساتھ انتخابات میں حصہ لینے کے بجائے تجربے کار اور معروف سیاستدانوں کو میدان میں اتارنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات میں اب تک سے رخی مقابلے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے، لیکن اب ریاست میں کانگریس اور بھارت راشٹریہ سمیتی کے درمیان راست مقابلے کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھارتیہ جنتا پارٹی میدان میں برقرار رہنے کا دعویٰ کر رہی ہے، جبکہ بھارت راشٹریہ سمیتی اپنے امیدواروں کو خطیت دیتے ہوئے اس کا اعلان کرنے کے بجائے کانگریس کے امیدواروں کی فہرست کے اعلان کا انتظار کر رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ریاست میں کانگریس کی فہرست کے اعلان کے بعد ہی بھارت راشٹریہ سمیتی اپنے قائدین کے ہمراہ خطی مشاورت کرتے ہوئے امیدوار کا اعلان کرے گی۔ BRS اور کانگریس کے درمیان جاری اس رساکشی کو دیکھتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی بھی پر امید ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں سیاسی جماعتوں میں اگر تجربے کار قداور سیاسی قائدین کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا ہے تو وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے بیشتر تمام سیاسی جماعتیں امیدوار کے اعلان کے بجائے ناراض قائدین اور سرکردہ قائدین کی اپنی پارٹی میں شمولیت کے متعلق غور کر رہی ہیں۔ کانگریس قائدین کا کہنا ہے کہ BRS میں ٹکٹ سے محروم ہونے والے قائدین کے لیے کانگریس میں جگہ ہوگی یا نہیں، اس کا فیصلہ ان قائدین کی عوامی مقبولیت کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ حسین علم پولیس نے انڈین یوتھ کانگریس کے جنرل سیکریٹری اروند کمار یادو کے بیٹے سابق رکن اسمبلی انجن کمار یادو کے خلاف مبینہ طور پر تجاوزات، ڈکیتی، فسادات اور قتل کی کوشش کے الزام میں مقدمات درج کیا ہے۔ گولہ کیڈگی حسین علم نے الزام لگایا ہے کہ آج صبح 3:30 بجے پارکنگ کو لے کر اروند اور ایک اور شخص سی پرکاش یادو کے درمیان جھگڑا ہوا۔ پرکاش مدھوکر کا وہ رشتہ دار ہے۔ بحث کے دوران اروند عرف تلو نے ایک سری کانت یادو کے سر پر بیئر کی بوتل توڑ دی۔ اس کے بعد گھر کے بڑے افراد نے مداخلت کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ تقریباً صبح 5 بجے اروند اپنے دوستوں گوپال، نریش، محسن اور دیگر کے ساتھ واپس آ گیا۔ وہ لکڑی کی لاٹھیاں لے کر آئے اور شکایت کنندہ کے گھر پر اینٹیں پھینکنا شروع کر دی اور فرنیچر کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ بعد میں انہوں نے گھر میں گھس کر مدھوکر یادو کو لاٹھیوں سے پیٹا۔ جب ایک خاتون شوبھا رانی نے اسے بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ بعد میں وہ دوسری منزل پر گئے اور ایک اور شخص منوہر یادو کو پکڑ لیا اور اسے لکڑی کی لاٹھیوں سے خوب پیٹا، جس سے اس کے سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ حملے کے دوران ان سے مبینہ طور پر زنجیر، لاکٹ اور انگوٹھیاں چھین لی گئیں۔ شکایت موصول ہونے پر حسین علم پولیس نے اروند کمار یادو اور ان کے دوستوں کے خلاف IPC کی دفعہ 147، 148 مہلک ہتھیاروں سے فساد، 445 غلطی اور 307 قتل کی کوشش کے تحت مقدمات درج کر لیا گیا۔ حسین علم پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر M نرسیما نے کہا کہ ہم نے اروند کمار یادو اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع بشمول شہر حیدرآباد میں کل رات سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ پرانا شہر کے ساتھ ساتھ بنجارا ہلز، جبلی ہلز، لکڑی کا پل، خیرتآباد، پنجا گٹا، امیر پیٹ، کوکٹ پلی، کونڈا پور، مہدی پٹنم، نامپلی، کوٹھی، چادر گھاٹ، ملک پیٹ، دل سکھ نگر، LB نگر، ونستلی پورم، حیات نگر اور دیگر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا اور اسکول جانے والے طلبہ کے ساتھ ساتھ دفاتر جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے انتباہ دیا ہے کہ ریاست میں آئندہ 4 دنوں کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں کئی اضلاع میں یلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ریاست کے اضلاع میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے عوام کے لیے گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ کسان کل تک بارش کا انتظار کر رہے تھے، وہ رات سے ہو رہی بارش سے خوش ہیں۔ ضلع ورنگل کے نلا بلی منڈل میں سب سے زیادہ 6 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ڈوگونڈی میں 5.02 سینٹی میٹر، نرسم پیٹ میں 3.6، گیسوگونڈا میں 3.2 سینٹی میٹر بارش درج کی گئی۔ یادادری بھونگیر ضلع کے رامنا پیٹ منڈل میں سب سے زیادہ 1.7 سینٹی میٹر، نارائنہ پور میں 1.74 سینٹی میٹر، اڈا گوڑو میں 1.3 سینٹی میٹر،
राजा पेट मंडलों में 1.2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुलुक जिले में वेंकटापुर में 9.2 सेंटीमीटर, गोंदाराव पेट में 8.7, ताड़ावाई में 9.2, कनाई गडियम में 9.8, मंगापेट में 8.0 सेंटीमीटर बारिश हुई। विकाराबाद जिले में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। जिले निजामाबाद में भी रात से मुसलसल बारिश हो रही है। जिले भर में औसतन 5.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बेरोजगार उम्मीदवारों ने तेलंगाना के महकमे तालीम के खिलाफ एहतजाज करते हुए रियासत में खाली आसामियों पर असातिज़ा की फौरी आसामियों का मुतालबा किया और डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हैदराबाद से DSC नोटिफिकेशन का मुतालबा किया गया। एहतजाज की वजह से BSNL के दफ्तर के करीब लकड़ी का पुल में जबरदस्त ट्रैफिक जैम के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने अपने एक बयान में कहा कि फिल्म रज़ाक मस्क शुदा तारीख और खालिस तख़ील पर मुबनी है और लोगों में नफरत को हवा देने की सलाहियत रखती हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टर लॉन्च तकरीब में भारतीय जनता पार्टी BJP के सीनियर लीडरों की मौजूदगी देखी गई थी, जिसे तेलंगाना के साबिक सरबरा और करीमनगर के MP बंडी संजय कुमार, साबिक MP AP जितेंद्र रेड्डी और महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर C विद्यासागर राव बादशाह निजाम के दौरे हुकूमत में हैदराबाद रियासत में कौम परस्त पार्टी की नीम फौजी रजाकार फोर्स थी। उन्होंने बताया कि 1938 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा बहादुर यार जंग की तरफ से तश्कील दी गई। उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त कासिम रजवी की क़यादत में काफ़ी वुसअत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक सियासतदान गुडूर नारायण रेड्डी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस से BJP में वफादारियां तब्दील कर ली। 2018 के इंतखाबात के दौरान पार्टी फंड्स के गलत इस्तेमाल के इल्जामात का सामना करने के बाद उन्होंने इल्जाम लगाया कि रजाकार एक उर्दू लफ्ज है जिसका मतलब है रजाकार। MBT के रहनुमा ने कहा, दाएं बाजू के मौरखीन ने इस लफ्ज को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता फर्जी निजी फौज के अरकान से मंसूब किया गया। बंडी संजय जो BJP के MP है, साबिका रियासती सदर, उन्होंने जो है फ़िल्म को लॉन्च किए पोस्टर को। अब देखिए कि एक्चुअली मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि रज़ाकार के मायने क्या है। यानी वॉलंटरली कोई काम करने वाले को रज़ाकार बोलते हैं। और उस वक़्त पे जब निज़ाम पीरियड में जो है उर्दू वाज द स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज, इसलिए तमाम लोग जो है उसको उर्दू में रज़ाकाराना तंजीम, रज़ाकाराना काम करना, वो वर्ड आया रज़ाकार। अब इसको जो है चंद फ़िरक़ा परस्त तनासिर जो ये नाथूराम गोडसे यानी गांधी को मारने वाले, फादर ऑफ द नेशन गांधी को मारने वाले नाथूराम गोडसे को एक हीरो बना के पेश करते, ये उनकी कनेक्टिविटी के लोग हैं, उनके ही लोग हैं ये, जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐन इलेक्शन के करीब में एक रज़ाकार बोल के तंजीम एक फ़िल्म बनाकर पेश कर रहे हैं। और अब ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि यानी मुस्लिम रज़ाकार जो है हिंदुओं पे ऐसा जुल्म किए थे, ऐसा मारे बोल के वो फ़िल्म को बताकर पेश कर रहे हैं। इसकी तरफ से ये है कि सीधा सीधा जो है तेलंगाना की जो गंगा जमनी तहज़ीब है वो ख़राब होने के इम्कानात है और इससे जो है हिंदू मुस्लिम मुनाफिकरत फैलेंगी। हमारा मुतालिबा है ना सिर्फ सेंसर बोर्ड से बल्कि चीफ मिनिस्टर KCR साहब से भी हमारा मुतालिबा है कि इस फिल्म को फौरी बैन कर देना चाहिए। पहली चीज़, ये फिल्म के जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, उनको PD एक्ट लगाकर भेजना चाहिए। तीसरी, मुस्तकिल महबूब नगर पर ईदगाह वक्फ रहमानिया की अराज़ी पर शादी खाने की मुजव्वज़ा तामीर को मनसूख करते हुए मुकाम को तब्दील करके तामीर करने का रियासती वज़ीर आबकारी V श्रीनिवास गौड़ ने ऐलान किया। वाज़ेह है कि
وقف رحمانیہ کی اراضی پر شادی خانے کی تعمیر اور دیگر قبضہ جات سے متعلق خبر شائع ہوئی تھی، جس کے بعد مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ اسی کے پیش نظر اب شادی خانے کے مقام کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بیان میں ریاستی وزیر وی سرینیواس گوڑ نے کہا کہ عیدگاہ کی اراضی پر مجوزہ شادی خانے کا جو سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا اس کی تعمیر سے غریب اور پسماندہ مسلمانوں کو کئی ایک سہولتیں دستیاب ہو سکیں۔ اس کے علاوہ عیدین کے موقع پر بارش اور دھوپ سے مصلیان محفوظ رہ سکیں، لیکن مسلمانان محبوب نگر نے شادی خانے کے مقام کی تبدیلی کا پرزور مطالبہ کیا۔ ہم نے BRS قائدین کے ساتھ وسیع تر مشاورت کے بعد عیدگاہ کی اراضی پر شادی خانے کی تعمیر کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ اب پارٹی قائدین اور شہر کے مسلم دانشوروں سے مشاورت کے بعد کسی اور مقام پر شادی خانے کی تعمیر عمل میں آئے گی۔ انہوں نے اپنی میعاد میں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات پر کہا کہ شہر کے چاروں سمت مسلم قبرستانوں کے لیے 16 ایکڑ اراضی مختص کی گئیں۔ مسلم اقلیت کے لیے 6 رہائشی اسکول، 6 جونیئر کالجز قائم کیے گئے۔ عنقریب 6 ڈگری کالجز قائم ہوں گے۔ اقامتی اسکولز کی تعمیر کے لیے 120 کروڑ کے صرفے سے تعمیر جاری ہے، جبکہ حضرت مردان علی شاہ درگاہ، باگمار شاہ درگاہ اور دیگر مذہبی مقامات کی تعمیر و تزئین کے لیے بھاری رقومات جاری کی گئی ہیں۔ ورلڈ ہیومن رائٹس کونسل کے تحت کام کرنے والی تنظیم ایکتا اینٹی کرپشن کے قومی صدر ڈاکٹر فرمان صدیقی دہلی میں منعقدہ ایک اجلاس میں ضلع کڑپا کے وینیموٹا منڈل کے ساکن عبدالسبحان کے فرزند مولوی عبدالرحمان کو ساؤتھ انڈیا صدر کی حیثیت سے نامزد کیا ہے۔ اجلاس میں تنظیم کے ایڈوائزر راجیو کمار، سپریم کورٹ کے وکیل بھی موجود تھے۔ اس موقع پر عبدالرحمان نے کہا کہ وہ ایکتا اینٹی کرپشن کے ذریعے سے ساؤتھ انڈیا میں نشے کے کاروبار اور استعمال کے خلاف مہم چلائیں گے، ساتھ میں بچوں اور خواتین پر ہو رہے مظالم کے خلاف عوام میں شعور بیداری کریں گے اور اس سلسلے میں قانون کی امداد بھی فراہم کریں گے۔ انہوں نے قومی صدر فرمان صدیقی اور راجیو کمار سے انہیں نامزد کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ عبدالرحمان کو صدر نامزد کرنے پر عمائدین شہر کی بڑی تعداد نے مبارکباد پیش کی اور کڑپا ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کر کے شال پوشی و گل پوشی کی گئی۔ روس نے بحر اسود کے اناج معاہدے میں توسیع کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ روس نے کہا کہ اس نے ترکیہ، یوکرین اور اقوام متحدہ کو اناج معاہدے کو جاری نہ رکھنے کے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ بحر اسود اناج معاہدہ آج 18 جولائی سے ختم ہو رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے کہا ہے کہ روس نے ترکیہ، یوکرین اور اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ کو اناج کے معاہدے کو جاری رکھنے پر اپنے اعتراضات سے آگاہ کر دیا ہے اور روس نے باضابطہ طور پر یوکرین کو مطلع کیا کہ اناج کا سودا آج سے ختم ہو رہا ہے۔ یہ معاہدہ اقوام متحدہ اور ترکیہ کی ثالثی میں ہوا تھا، جس میں متعدد دفعہ توسیع بھی کیا گیا اور اس معاہدے نے خوراک کے عالمی بحران کو کم کرنے میں کافی مدد کی تھی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔